ناظرین، آج میں آپ کو ایک اہم اور دلچسپ واقعہ بتاتا ہوں جس میں یہ بات عیاں ہے کہ انسان کے بنائے ہوئے قانون تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو انسان تو امیر کے لیے علیحدہ قانون ہے، غریب کے لیے علیحدہ قانون ہے، اور اس پہ عمل درآمدی بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اپنی مرضی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے، جس کو چاہے چھوڑ دو، جس کو چاہے رعایت دے دو، جس کو چاہے سزا دے دو۔ لیکن جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ کبھی بھی نہ تو تبدیل ہوتے ہیں، اور انصاف بھی یکسانیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ سب کو جس نے جو کیا ہے اس کا صلہ بدلہ ضرور ملنا ہے۔ کسی نے ظلم کیا ہے تو ظلم کا بدلہ ملے گا، اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بس آج یہی بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان دنیا میں تو جتنی مرضی ظلم زیادتیاں کر لے تو بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ کچھ کام ایسے بھی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھے تو ان کو کمپلینٹ آئی کہ ان کے شہر میں، اس کے ملک میں، اس کے قریبی قرب و جوار میں جو قصاب ہیں وہ بڑا مہنگا گوشت بیچتے ہیں اور 2 نمبر طریقہ استعمال کرتے ہیں، گوشت میں ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت بہلول، ایک درویش صفت شخص تھے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بعض لوگ تو کہتے ہیں ان کے بھائی تھے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کے قریبی عزیز تھے، لیکن وہ ایک درویش صفت ضرور تھے۔ ان کو بھیجا کہ بہلول آپ میری فورس لے جاؤ ساتھ اور بازار کا چکر لگاؤ، بازار میں جو قصاب مہنگا گوشت یا ملاوٹ شدہ گوشت غلط قسم کا بیچ رہا ہو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تو حضرت بہلول نکل پڑے۔ تو نکلتے ہیں تو بازار جاتے ہیں، فورس ان کے ساتھ ہے۔ تو ایک قصاب سے پوچھتے ہیں، ہاں بھائی سنا، جس کے بارے میں شکایت تھی کہ کیا حالات چل رہے ہیں؟ اس نے کہا جی حالات بہت خراب ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو اس کا دیکھ بھی رہا ہے کہ گوشت میں 2 نمبری کر رہا ہے، وزن بھی کم دے رہا ہے، مہنگا بھی بیچ رہا ہے، ساری چیزیں میں اس سے کھڑے ہو کے نوٹ کی۔ کہتا ہے جی حالات تو بڑے خراب ہیں، بہت پریشان ہوں، گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، گھر جاتا ہوں کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کوئی پھٹیک پڑ جاتی ہے، تو حالات کوئی اتنے اچھے نہیں۔ بہلول اس کو کچھ نہیں کہتا، چلا جاتا ہے۔ آگے جاتا ہے، ایک بندے کو اور پوچھتا ہے، اس کے بارے میں بھی شکایت تھی، وہ بھی اس طرح کی کہانی سناتا ہے۔ کہتا ہے جی میرے تو بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹل میں دوائیوں کے پیسے لگ رہے ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ لیکن وہ اپنا کام دھندا وہ جاری رکھتا ہے، 2 نمبری کرتا ہے، حرام خوری وہ پوری کرتا ہے۔ اسی طرح تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کی بھی اس طرح کی، وہ کبھی جی میرے بجلی کا بل زیادہ آ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے جناب میرے الیکٹرانک سامان چیزیں جل جاتی ہیں، کبھی کہتا ہے میرا فلاں ہو جاتا ہے، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ۔ اس طرح 3-4 لوگوں نے اس طرح کی جس کے بارے میں شکایت تھی، اور جو حرام خوری کرتا تھا، 2 نمبر دھندا کرتا تھا۔ تو اس کی حالات زندگی، ہر بندے نے کہا جی میں تو بہت تانگ ہوں، میں تو بڑا پریشان ہوں۔ اچھا خیر، ایک بندے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں تھا کہ یہ بندہ بڑی ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، صحیح ناپ تول بھی ٹھیک کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ جو ریٹ بھی صحیح لیتا ہے لوگوں سے۔ اس کے پاس گئے تو اس بندے سے پوچھا، ہاں بھائی سنا کیا حالات ہیں؟ تو وہ بڑا خوش ہوا، کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے، تھوڑے سے کماتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے گزر اوقات ہو رہا ہے۔ تو بہلول نے اس کی بات بھی سنی تو چلے گئے واپس۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جب گئے تو ان کو کہا بھئی آپ کو تو میں نے بھیجا تھا لوگوں کو کہ پکڑ کے لاؤ، ان لوگوں کی اتنی شکایات ہیں، تو آپ نے کسی کو بھی نہیں پکڑا، واپس آ گیا۔ تو انہوں نے ان کو بتایا، انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ نے کیا سزا دینی ہے ان کو تو سزا مل رہی ہے آلریڈی دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو خود کو سزا دے رہا ہے، آپ کیا دو گے سزا اس کو؟ وہ تو کوئی بیمار ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے بجلی کا بل زیادہ آ گیا، کسی کا الیکٹرانک کا سامان جل گیا، کسی کے گھر میں نقصان ہو گیا، تو ان کو تو اللہ تعالیٰ سزا دے رہا ہے، جو وہ حرام خوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہے۔ اب یہی مثال اب دیکھ لیں، اب عمران خان صاحب کر رہے ہیں، ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، نیب بنائی، نیب کو بااختیار کیا، ان کے خلاف شریف برادران کے خلاف کیسز بنے، آصف زراجی کے خلاف کیس بنے، اور جتنے بھی جو جن کے بارے میں پتہ ہے کہ واقعی انہوں نے کرپشن کر کے ملک کو برباد کیا، ملک کو لوٹا ہے، ملک کے وسائل کو لوٹا ہے، پاکستان کا پیسہ باہر ٹرانسفر کر دیا ہے، سارا پاکستان کو تباہی کے دانے پہ پہنچا دیا ہے۔ لیکن ان کو تو سزا عمران خان نے تو جو بھی دینی تھی، اس کے پیچھے جو بھی عوامل تھے وہ خود بھی بتا رہا ہے، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ جس وجہ سے نیب اپنی گرپ پوری نہ رکھ سکی۔ لیکن
ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی کبھی ہم غور کیا کہ شریف برادران جن کے اوپر اتنے الزامات ہیں اور واقعی میں انہیں لندن میں محل بنا لیے، فلاں جگہ پہ پراپرٹی بنا لی، فلاں پہ کمپنیاں بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، تو اتنے الزامات بھی ہیں اور کرپشن آپ لوگوں کے سامنے ہے سب کے، اب تو ہر بندہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ تو اب دیکھیں کیا ان آرام کی سکون سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے پتہ ہے۔ اب نواز شریف کی اہلیہ جو ہیں وہ فوت ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ بیٹے اس کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتے۔ وہ لندن سے اس کو جہاز پہ اس کو کروایا میت کو کہ پاکستان پہنچا دیا، آپ نہیں آنا جی، کیوں نہیں آنا، پاکستان میں پکڑ لیں گے۔ یار خدا کا خوف کا دیکھو نا، یہی چیزیں یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں، یہ ہمارے سمجھنے کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ نشانیاں مسلمان سمجھداروں کے لیے نشانیاں ہی کافی ہیں، یہ سب نشانیاں ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے۔ آپ بیگم بیچاری کلثوم نواز صاحبہ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ فوت ہو چکی ہیں اور نواز شریف صاحب جیل میں ہیں، اور مریم نواز صاحبہ وہ بھی جیل میں ہیں۔ اب دیکھیں یہ سزا نہیں ہے۔ اب یہاں جو رہتے ہیں لندن میں کیا ہے، سکون برباد ہوا پڑا ہے، وہاں کوئی اجلاس کرتے ہیں تو لوگ آگے چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، کسی ہوٹل میں جا کے یہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو لوگ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں ہمارے ملک کے، اب دیکھیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی مرض میں مبتلا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ میں تو کہتا ہوں شفا دے ہر انسان کو۔ تو وہ کہتے ہیں وہ سو نہیں سکتے، انہوں نے اپنے وزیر اعظم اس میں سوئمنگ پول بنایا ہوا ہے، جب تک اس میں وہ کچھ گھنٹے نہیں گزارتے تو ان کو نیند نہیں آتی، ان کو سکون نہیں آتا۔ کیا ہے یہ سب کچھ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں۔ اسی طرح آصف علی زرداری کے بارے میں کہہ لیں، وہ کئی دفعہ خبر آ گئی ہے کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کسی کی برائی، کسی کی زندگی کی خیر مانگنی چاہیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دنیا سے چلا جائے، لیکن انسان کو اپنے اعمال پہ، ہمیں سب کو اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے۔ اب زرداری صاحب کے لیے کیا ہے، کہتے ہیں جی ایک بھنڈی کھا سکتے ہیں، ایک آدھ اور کھانا ہے، پوری اللہ کی نعمتیں ہیں، سب نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کر دیا، بے بس کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں کھا سکتے۔ کیا کرنا ہے پیسے کو، ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک کو لوٹ لوٹ کے، کیا کرنا ہے آرام خوری کر کر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں سزائیں دے رہا ہے۔ باقی لوگوں کو دیکھ لیں، جس نے جتنی حرام خوری کی، جتنا ظلم کیا، جتنی زیادتی کی، جتنا ملک کو لوٹا، ملک کے وسائل کو لوٹا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی سزا دی، آخرت میں تو دینی دینی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے تھا اللہ تعالیٰ ہمیں حرام کی کمائی سے، ملک کے ساتھ زیادتی کرنے سے اور اس قسم کے اقدامات کرنے سے، حرام کے پیسے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تاکہ ہم اچھے اقدامات محب وطن بنیں، ملک کے لیے محنت کریں، سچے اور مخلص پاکستانی بنیں اور ہمارا ملک ترقی ہو، جس کی وجہ سے ہمارے اسلام کا بھی بول بالا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایٹم بم جو کئی ملکوں کو پاکستان پہ حملہ کرنے بلکہ کئی اور ملکوں پہ حملہ کرنے سے روکتا ہے، یہ ہمارا ایٹمی جو پروگرام ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارا جان، تن، من، دھن قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہماری قوم کو بھی اس معاملے پہ سٹینڈ لینا ہوگا۔ اب جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو ایسی جرت کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کی طرف، ہمارے ایٹمی اثاثوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں۔ جس طرح بھٹو نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، تو آج ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن اپنے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کریں گے اور اس ملک کے لیے محب وطن بنیں گے۔ اب ہمیں ایسے لوگوں کو مسترد کرنا ہوگا جو ملکی اثاثوں کو لوٹتے ہیں، ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں، ان کو مسترد کرنا ہوگا، ان کے خلاف اعلان جہاد کرنا ہوگا، ان کو آئندہ آنے والے الیکشن میں ہمیں ناکام کرنا ہوگا۔ میں کسی کی فیور نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں جو بھی محب وطن ہے اس کی ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی اچھی ویڈیوز آپ کی خدمت پیش کروں گا۔